جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے یہ 8 حدیثیں ہیں اور ہماری گفتگو انشاءاللہ اسی پہ کنکلوڈ ہو جائے گی ان 8 حدیثوں کے اوپر. اب یہ الحمدللہ اہم ترین پورشن ہے ہماری گفتگو کو کنکلوڈ کرنے کے لیے. اس میں بھی کچھ تلخ باتیں آئیں گی لیکن ان کو ہضم کرنا ہے. ویسے تو ہماری باتیں ہی اکثر تلخ ہوتی ہیں, ہضم کرنی مشکل ہو جاتی ہیں, لیکن جب علم آ جائے تو پھر سر تسلیم خم کر لینا چاہیے. پہلی حدیث ہی بڑی تلخ, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1002, مسلم میں 1542, مشکات میں 1299 نمبر ہے. عاصم تابعی کا بیان ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائے قنوت پڑھنا وطر کی نماز میں, نماز وطر میں رکوع سے پہلے ہوا کرتا تھا یا رکوع کے بعد ہوا کرتا تھا؟ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا عاصم تابعی نے, اے انس میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ یہ روایت کرتے ہیں حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد پڑھا کرتے تھے نماز وطر میں دعائے قنوت. تو انس بن مالک کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے کہا وہ شخص جھوٹا ہے جس نے یہ بات کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعائے قنوت نماز وطر میں رکوع سے پہلے ہی پڑھا کرتے تھے. اب آپ کسی کو دیکھیں نا اور وہ مولوی ہٹ درمی پہ اڑا ہوا ہو تو اس کو آپ کہیں تو جھوٹا ہے, رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, مسلم کی پہلی حدیث سیدنا علی سے یہی ہے, اور بخاری میں بھی موجود ہے, جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ سمجھ لے کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا عام آدمی پر جھوٹ باندھنے والے کی طرح نہیں ہے. یہ آپ کے الفاظ ہیں, مجھ پر جھوٹ باندھنا عام آدمی پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے. جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. آندہ یہ کوئی ایسا معاملہ کر رہا ہونا تو اس کو بتا دیں کہ یہ دوزخ والا معاملہ ہے. وہ کہنا نہیں جی خیر ہے, جائز ہے, اجتہاد ہے. اچھا جائز ہے, اپنی واری ہے تو اجتہاد کرنا شروع کر دو مرفوع حدیث کے مقابلے پہ بھی, صرف اپنے مولویوں کو بچانے کے لیے, اپنے بابوں کے پیچھے چلنے کے لیے مرفوع حدیث کا انکار کر دو اور کو جی اجتہاد ہو گیا. اور ایسی ایسی بےمانی کرتے ہیں, نماز وطر پہ 150 صفحوں کے مضمون اور کتابیں لکھیں گے لیکن یہ حدیث نہیں اس میں لکھیں گے کیونکہ ان کے خلاف جاری ہوتی ہے. اب اس میں الفاظ وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ جھوٹا ہے جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد جو ہے وہ نماز وطر میں دعائے قنوت پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے پڑھا کرتے تھے. پھر انس بن مالک کی وہی روایت بخاری اور مسلم کی, اس میں الفاظ ہے کہ آپ نے صرف 1 مہینے قنوت پڑھی تھی جو رکوع کے بعد, اور وہ بھی قنوت نازلہ پڑھی تھی جب 70 قاریوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا تو آپ نے کافروں پر بددعا فرمائی تھی, دعائے ضرر ان کے لیے کی تھی. وہ رکوع کے بعد آپ نے بھی صرف 1 مہینہ پڑھی ہے, اور وہ بھی نماز وطر میں نہیں پڑھی, وہ فرض رکعتوں میں پڑھی ہے, فرض نمازوں کے اندر. عشاء کے وطر نہیں تھے وہ الگ سے, وہ فرض نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے, اسے قنوت نازلہ کہتے ہیں. تو اب یہ آپ سمجھ لیجئے بخاری اور مسلم میں, بخاری میں 4560 اور مسلم میں 1544 نمبر اور مشکات میں 1288 نمبر حدیث میں قنوت نازلہ کے الفاظ بھی موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کافروں پر بددعا فرمائی تھی. اپنی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا گیا تو اس کے ریونج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی. قنوت عربی زبان میں کہتے ہیں انتہائی عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرنا. اس کی 2 اقسام ہیں. نمبر 1 قنوت وطر جو ہم عشاء کی نماز کے بعد روزانہ پڑھنا ہوتا ہے, ہم نے سنت موقدہ ہے. اور دوسری ہے قنوت نازلہ جو کبھی کبھار کبھی کافروں پر بددعا کرنی پڑ جائے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. جو قنوت وطر ہے یہ ہمیشہ ہی رکوع سے پہلے ہوگی, اور وہ کذاب ہے جو یہ کہتا ہے کہ رکوع کے بعد ہوگی. البتہ قنوت نازلہ جو ہے یہ رکوع سے پہلے بھی ہو سکتی ہے, رکوع کے بعد بھی. پہلے والا مسئلہ پیٹ ہے دونوں کیسز میں, بعد والا صرف نازلہ کے لیے ہے, وطر کے لیے نہیں ہے. اس کے ثبوت میں انشاءاللہ حدیثیں بخاری مسلم سے دیتا ہوں. دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 1004, مسلم میں 1555. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی کفار کے خلاف مغرب اور فجر میں قنوت نازلہ آپ نے پڑھائی. یعنی شکر ہے وہ عشاء نہیں اس میں آیا, ورنہ کہا تھا وطریں ہی پڑھائی ہے. مغرب اور
فجر کے اندر یعنی آخری رکعت کے اندر، وہ ڈیٹیلز ملتی ہیں۔ انہی احادیث پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، حدیث نمبر 1001 سے 1004 تک، القنوت قبل الرکوع و بعدہ، کون سا قنوت جو ہے وہ رکوع سے پہلے ہے اور کون سا بعد کا ہے، اس کے اندر فرق کرنے کے لیے امام بخاری نے باب باندھ کر دونوں طرح کی حدیثیں لی۔ پہلی تو حدیث وہی لی کہ وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ رکوع کے بعد ہے، رکوع سے پہلے ہی ہے، رکوع کے بعد جو ہے وہ قنوت نازلہ ہے نہ کہ قنوت وتر۔ اچھا، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث موجود ہے 1443 نمبر، المشکات المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے، مشکات میں 1290 نمبر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قنوت نازلہ پڑھی تو فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی آخری رکعت میں، یعنی فرض نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد مسلسل 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی، اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ آمین آمین کہتے جاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ضرر فرمایا کرتے تھے کافروں کے خلاف، تو اس میں صحابہ کرام ساتھ ساتھ آمین بھی کہتے تھے۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے 1554 نمبر، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 مہینے قنوت نازلہ پڑھی ہے، اور وہ ہم سن چکے فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد، اس کے بعد آپ نے اسے ترک فرما دیا۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں 1554، حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں 402، سنن نسائی میں 1081، سنن ابن ماجہ میں 1241 اور مشکات میں 1292 نمبر حدیث ہے۔ ابو مالک اشجعی تابعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جان، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہے اور سیدنا ابو بکر کے ساتھ بھی، سیدنا عمر کے ساتھ بھی اور سیدنا عثمان کے ساتھ بھی، اور اب یہاں کوفے میں 5 سال سے آپ سیدنا علی کے ساتھ بھی ہیں، یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قنوت کیا کرتے تھے، یعنی قنوت نازلہ کے بارے میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا، یہ قنوت کرتے رہنا یہ بدعت ہے، یعنی مسلسل قنوت نازلہ پڑھتے رہنا یہ بدعت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص موقع پہ، یہاں بھی ہماری کچھ جماعتیں ہیں، پارٹیاں ہیں جو روزانہ قنوت نازلہ پڑھتی ہیں، تو ان کے اوپر میں وہ فتویٰ نہیں لگاتا، یہ فتویٰ خود دیکھ لیں، تابعی نے لگایا ہے کہ یہ مسلسل پڑھتے رہنا بدعت ہے۔ اور ہمارے ماشاءاللہ سعودی عرب کے جو امام صاحب ہیں، ان کو بھی قنوت نازلہ کے لیے جو ہے نا وہ رہ کے نا صرف اسرائیل ہی رہ گیا ہے، امریکہ پہ نہیں قنوت نازلہ پڑھیں گے، جس نے سب سے بڑی مصیبت مسلمانوں کے لیے کھڑی کی ہے، نہیں پڑھیں گے۔ امریکہ پہ کبھی نہیں پڑے گا امام کعبہ کا بھی قنوت نازلہ، کیوں پڑے گا؟ یہ ہمارے امام کیسے پڑھیں گے؟ چندے لے کے کھا رہے ہیں۔ تو قنوت نازلہ کے لیے بھی انڈیا ہی رہ گیا یا اسرائیل ہی رہ گیا؟ جنہوں کو لے کے کھاندے ہو جائے، جس کا کھائیں گے تو اس کے گن گائیں گے۔ تو قنوت نازلہ بھی جناب ضرورت نہیں، میں چیلنج کرتا ہوں، امام کعبہ پڑھا کے بتائے یا مسجد نبی کا امام، اگلے دن اس کی چھٹی نہ ہو جائے یا اس کی سجدش نہ ہونا تو آپ مجھے آگے پکڑ لیں، یہ ضرورت نہیں کریں گے، کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں نا۔ حالانکہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ امریکہ کے اوپر قنوت نازلہ پڑی جائے، جو مصیبت بنا ہوا ہے، مسلمانوں کے 3 ملک ہڑپ کر لیے ہیں اس نے، عراق کو ہڑپ کر لیا، افغانستان کو ہڑپ کر لیا، اور پاکستان کا بھی بوگس نکال کے رکھ دیا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کافروں کے شر سے ہمیں بچائے اور ان کو ہدایت عطا فرمائے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو ان کو نیست و نابود فرمائے، آمین۔ اچھا، اب یہ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ بدعت ہے مسلسل قنوت پڑھنا، قنوت نازلہ مسلسل پڑھنا، اور یہ بدعت آج تک جاری ہے تقلید کی لعنت کی وجہ سے۔ ملیشیا سارے کے سارے شافعی ہیں، اور وہ ملیشیا میں میرے کچھ دوست ہوتے ہیں، رابطے میں ہوتے ہیں، کئی سالوں سے ملیشیا رہ رہے ہیں، وہ کہیں جی روزانہ فجر میں قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، روزانہ فجر میں۔ وہ بدعت کر رہے ہیں، کیونکہ اب ان کو امام شافعی زندہ ہو کے بتائیں گے نا کہ بھائی یہ مجھے غلطی لگ گئی ہے، تب بھی انہوں نے ماننا ہے، ادروائز انہوں کو نہیں ماننا۔ اس طرح اہل تشیع کے ہاں بھی روزانہ فجر کے اندر یہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ قنوت نازلہ جو ہے وہ صرف خاص موقعوں کے اوپر ہے، عموم نہیں ہے، اور وہ بھی فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد۔ چوتھی حدیث سنن نسائی میں 1700 اور سنن ابن ماجہ میں 1182 نمبر، سیدنا ابن ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت نماز وتر ادا فرمایا کرتے، یہ آپ کا عمومی عمل تھا۔ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی پڑھا کرتے، سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 3 بار پڑھتے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، اس کو ذرا لمبا کرتے، اونچی آواز کرتے، اور سنن دارقطنی میں ہے 1679 نمبر، پھر ساتھ ایک دفعہ پڑھتے رب الملائکۃ والروح،
ہمارے گرین کارڈ میں جو فرض نماز کے بعد سنت اذکار ہیں اہل سنت پاک .com پہ اس کی آپ کو اینڈرائڈ اپلیکیشن بھی مل جائے گی, PDF بھی مل جائے گا, اس کے اندر الحمدللہ یہ اذکار موجود ہے. اچھا, المستدرک الحاکم میں ایک حدیث ہے 1144 نمبر, زبردست, امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت جب وتر پڑھا کرتے تھے تو پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی, دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں المعوذات پڑھا کرتے تھے. 3 پناہ دینے والی صورتیں, سورہ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس, یعنی آخری 3 قل جو ہیں یہ آخری رکعت کے اندر. اور میں بھی الحمدللہ کوشش کرتا ہوں اسے پڑھوں, خصوصاً جب میں 5 رکعت پڑھتا ہوں وتر ایک سلام کے ساتھ, تو میں پھر ان 5 صورتوں کو 5 رکعتوں میں ڈیوائڈ کر لیتا ہوں, یاد بھی رکھنا آسان. پہلی میں سورۃ الاعلی, دوسری میں قل یا ایھا الکافرون, تیسری میں قل ھو اللہ احد, چوتھی میں قل اعوذ برب الفلق اور 5ویں میں قل اعوذ برب الناس. ویسے آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آپ 3 رکعت وتر جو ہے وہ 2 سلاموں سے پڑھیں اور 5 رکعت وتر جو ہے 1 سلام سے پڑھیں, ایک جتنا ٹائم ہی لگتا ہے. تو پھر میں شارٹ کٹ کرنے کے لیے 5 رکعتیں بھی ہو جاتی ہیں, زیادہ بھی الحمدللہ پسندیدہ عمل بھی ہے, اور اس طرح یاد رکھنا بھی آسان ہے. اس طرح صورتوں کو ڈیوائڈ کر لیں. 5ویں حدیث, اور وہ ہے دعائے قنوت کے الفاظ سے متعلق. جامعہ ترمذی میں 464, سنن ابی داؤد میں 1425, سنن نسائی میں 1746, سنن ابن ماجہ میں 1178 اور مشکات میں 1273 نمبر. سیدنا حسن ابن علی, سیدنا حسین کے جو بڑے بھائی تھے رضی اللہ عنہما علیہم السلام, وہ کہتے ہیں کہ مجھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وتر میں پڑھنے کے لیے, قنوت نازلہ میں نہیں, نماز وتر میں پڑھنے کے لیے دعا سکھائی کہ تم اسے نماز وتر میں پڑھا کرو. یہی ایک دعا ہے جو سب سے زیادہ محدثین نے نقل کی ہے نماز وتر میں پڑھنے کے لیے. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت. دوسری کتاب میں آتا ہے, اس میں اتنے ہی الفاظ ہیں, وانہ لا یذل من والیت تبارکت ربنا وتعالیت, یہ الفاظ. البتہ صحیح سند کے ساتھ ولا یعز من عادیت بھی موجود ہیں, اور وہ ہیں سنن کبری البیہقی میں 2957 اور 4637 نمبر. اس میں ہے وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ. اس کا ترجمہ بھی سن لیں. اللہم اہدنی فی من ہدیت, اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما, اور ہدایت عطا فرمانے کے بعد مجھے اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل بھی فرما لے. اللہ اکبر. وعافنی فی من عافیت, اور مجھے عافیت عطا فرما, اور اس کے بعد عافیت والے لوگوں میں شامل بھی فرما لے. سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے, کسی شخص نے عافیت سے بڑھ کر اللہ سے کوئی دعا نہیں مانگی, اور ہمارے صبح شام کے اذکار میں بھی ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ, اور اس طرح کے اذکار جو آتے ہیں اس میں بھی عافیت کی دعا آتی ہے. وتولنی فی من تولیت, اور مجھے اپنی دوستی عطا فرما, اور دوستی عطا فرمانے کے بعد مجھے اپنے دوستوں میں شمار فرما لے. وبارک لی فیما اعطیت, اور مجھے برکت عطا فرما جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے. وقنی شر ما قضیت, اور مجھے بچا لے اس شر سے جو تو نے میرا مقدر کر رکھا ہے. میں تجھ سے ہی پناہ مانگتا ہوں, تیرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ, بے شک اے اللہ تیرا ہی حکم چلتا ہے اور تیرے فیصلے کے خلاف کسی کا فیصلہ نہیں چل سکتا. وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ, اور بے شک وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا جس سے تو دوستی کر لے. وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ, اور وہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا جس سے تیری دشمنی ہو جائے. تبارکت ربنا وتعالیت, بڑی برکت والا ہے رب ہمارے تو, وتعالیت, اور بڑی ہی بلند شان ہے تیری, بڑا عالی رتبہ ہے تو, الحمدللہ. اچھا, سن نسائی میں ایک طریق ہے 1747 نمبر, اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں وصلی اللہ علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے, منقطع ہے, کیونکہ تابعی کی ملاقات صحابی حسن ابن علی سے ثابت نہیں ہے. لیکن صحیح ابن خزیمہ میں 1100 نمبر حدیث موجود ہے. سیدنا ابی ابن کعب جب قیام رمضان کروایا کرتے تھے تو قنوت نازلہ وتر میں بھی ادا فرما لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وتر میں ثابت نہیں, لیکن صحابہ سے ثابت ہے. اور ہم الحمدللہ اہل سنت جب صحابی سے کوئی عمل ثابت ہو جائے ہم اس کو سنت ہی شمار کرتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں جی ہم صرف مرفوع حدیث پہ چلیں گے, ان کے لیے تو مصیبت ہے, ان کو تو یہ قنوت نازلہ وتر میں چھوڑ دینی چاہیے. ہم تو الحمدللہ موقوف روایتوں کو بھی حجت سمجھتے ہیں. صحیح ابن حبان, صحیح ابن خزیمہ میں 1100 نمبر,
ابی ابن کعب جو ہے وہ قنوت نازلہ وطر میں ادا کرتے تھے اور اس میں درود شریف بھی پڑھا کرتے تھے. اب درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں, درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں. بر ایک آسان درود جو آیا ہے سنن نسائی میں 1293 نمبر, زید ابن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے زید مجھ پر درود کو لازم کر لینا اور اپنی دعاؤں میں کہنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ درود ابراہیمی کا پہلا حصہ, یہ مختصر درود ہے, یہ الحمدللہ میرا وظیفہ بھی ہے, میں اس کو پڑھتا ہوں. یہ اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن ہے. اب دیکھیں اہل تشیع بھی جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یعنی صلوات پڑھو تو محمد اور آل محمد پر. تو یہ مختصر درود جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہی وطر کی دعا کے بعد پڑھنا چاہیے. وصلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علی النبی, چونکہ اب وہ روایتی ضعیف ہے, وہ الفاظ ثابت نہیں ہے, اس کو نہیں پڑھنا چاہیے, یا درود ابراہیمی پڑھ لیں. درود شریف کے حوالے سے میرا 2 گھنٹے کا ایکسکلوسیو لیکچر ہے مسئلہ نمبر 56 کے عنوان سے, الحمدللہ. اچھا, اب المعجم الکبیر طبرانی میں 2700 نمبر حدیث ہے کہ یہی دعا جمع کے سیغوں کے ساتھ بھی آئی ہے, اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافینا فی من عافیت. تو یہ بھی جائز ہے جمع کے سیغوں کے ساتھ, بلکہ صحیح ابن حبان میں 722 نمبر ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا جمع کے سیغوں کے ساتھ بھی پڑھی ہے. سنگولر کے سیغے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں, اللہم اہدنی فی من ہدیت اور اللہم اہدنا فی من ہدیت, یہ درست ہے. جس طرح اللہم اجرنی من النار, اے اللہ مجھے بچا لے آگ سے, تو اللہم اجرنا من النار تو یہ جمع کا سیغہ ہو جائے گا, بچا لے ہم سب کو آگ سے. تو یہ دونوں طریقے سے درست ہے. چھٹی حدیث سنن کبری البیہقی میں 2961, 2962 اور 2963, سیدنا عمر فاروق امیر المؤمنین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فجر میں قنوت نازلہ پڑھ لیا کرتے تھے اور دعا پڑھا کرتے تھے. اور وہ دعا کون سی پڑھتے تھے قنوت نازلہ میں؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک, یہ والی دعا. کچھ تقدیم اور تاخیر کے ساتھ ہے, لیکن یہ دعا یہ بھی ثابت ہے. لیکن یہ دعا کس کے لیے ہے؟ قنوت نازلہ کے لیے, قنوت وطر کے لیے نہیں ہے. قنوت وطر کے لیے دعا وہی ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت. اسی لیے میں کبھی جوش میں ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جی وطر کی دعا جو ہے وہ اہل حدیثوں والی ٹھیک ہے, اور جو دعائے استفتاح ہے وہ حنفیوں والی ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک. کیونکہ جامعہ ترمذی ابو داؤد نسائی میں آتا ہے کہ آپ حکم دیتے تھے کہ یہ پڑھی جائے دعا, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. وہ جو دوسری دعا آتی ہے نا, اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب, وہ دعا تو اس میں ہے ہی کوئی نہیں ہے, اللہ کی ثنا تو نہیں ہے, وہ صرف دعا ہے. جبکہ یہ ثنا کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے, اس میں ثنا موجود ہے, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, اس میں ثنا ہے, اس میں صرف دعا ہے. تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ افضل ہے. اس طریقے سے دعائے قنوت جو ہے وہ یہ والی ہے اصل میں جو قنوت وطر کے لیے ہے, یاد کرنی چاہیے اللہم اہدنی فی من ہدیت والی دعا. لیکن اگر کسی کو یاد نہ ہو تو کوئی سی دعا پڑھ سکتے ہیں, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یا کوئی اور دعائے معصورہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے آپ پڑھیں. خاموش نہ رہیں, دعا ضرور پڑھیں, جب تک کوئی اور یاد نہیں تو اسے پڑھیں. اس طریقے سے نماز جنازہ میں بھی بعض اوقات کسی کو دعا نہیں آتی ہوتی تو لوگ خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں. جو دعا یاد ہے آپ کو, رب جعلنی یاد ہے, ربنا آتنا فی الدنیا یاد ہے, یا کوئی اور دعا, تو وہ پڑھ لیا کریں تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ بینیفیشری ہو جائے نماز جنازہ جس کا پڑھ رہے ہیں اس کے لیے بھی, اور دعائے قنوت کے اندر اپنے لیے بھی. اب اگر کوئی قنوت وطر میں دعا پڑھنا بھول جائے اور ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا تو کیا کرے؟ تو اس میں المصنف ابن ابی شیبہ میں ابن عمر سے ملتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ بھی دیا کرتے تھے کبھی کبھار, اور اس پہ سجدہ صاحب بھی نہیں کرتے تھے, یعنی یہ ان کا اجتہاد تھا. بہرحال چونکہ یہ فرق ڈالنے والی چیز ہے, لہذا میرے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف زیادہ مضبوط ہے کہ اگر کسی شخص کی دعائے قنوت چھوٹ جائے تو اسے چاہیے پھر وہ سجدہ صاحب کرے, کیونکہ یہی تو فرق تھا باقی نماز اور دوسری نماز میں. اس لیے میں نے جو سجدہ صاحب پہ لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 92, میں نے اس میں یہی کہا ہے, اور میں اب بھی اپنے موقف پہ قائم ہوں کہ یہی راجح ہے کہ اگر دعائے قنوت پڑھنا کوئی بھول گیا ہے تو بہتر ہے کہ وہ سجدہ صاحب اینڈ پہ کر لے, اس غلطی کی کمپنسیشن کر لے. یا ایک اور آسان طریقہ بتا دیتے ہیں کہ آپ ساتھ 2 رکعتیں اور ملا لیں, یعنی تیسری رکعت میں آپ کرنا بھول گئے نا, تو آپ چوتھی بھی ساتھ ملائیں اور 5ویں بھی ملا لیں اور 5ویں میں جا کے پڑھ لیں, تو اسی کے ساتھ آپ کے 5 وطر ہو جائیں گے. اچھا, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ نے نماز کے شروع میں نیت کی ہے اسی کو آخر لے کے چلنا ہے. اگر میں نے شروع میں 3 وطر کی نیت کی ہے, تیسری رکعت میں میرا دل کیا نہیں یار 2 ساتھ اور پڑھ لیتا ہوں,
تو آپ کر سکتے ہیں. یہ نفلی نماز میں آپ بیچ میں بھی نیت کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے اگر 5 کی نیت کی تھی ذہن کے اندر، ظاہر ہے زبان سے کرنا تو ثابت نہیں ہے دل میں، اور آپ 3 پہ ہی اکتفا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں. 7 کی نیت کی تھی ایک سلام کے ساتھ، لیکن پھر لگا کہ نہیں یار 3 ہی پڑھتا ہوں، تو ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ اب میں کر بیٹھا ہوں تو اب اس کو اسی کو پورا کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ نفلی نماز میں یہ آسانی الحمدللہ موجود ہے اس حوالے سے. تو سیکنڈ لاسٹ حدیث آج کی 7ویں حدیث شرح مانی الآثار میں 1375 نمبر طارق بن شہاب تابعی کا بیان ہے کہ میں نے سیدنا عمر فاروق علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے صبح کی نمازیں جب پڑھی تو صبح کی نماز میں میں نے ایک دفعہ فجر کی نماز میں قرات کے فارغ ہونے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی، اللہ اکبر، رفع الیدین کر کے دوبارہ سے ہاتھ باندھے، پھر انہوں نے دعائے قنوت پڑھی، قنوت نازلہ. یہ ثبوت مل گیا کہ قنوت نازلہ بھی رکوع سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے. اور سیدنا عمر نے رفع الیدین کر کے دوبارہ ہاتھ باندھے رکوع سے پہلے اور پھر اس کے بعد رکوع کیا. یہ ثبوت ہے کہ سیدنا عمر سے بھی ثابت ہے کہ وہ بھی دعائے قنوت سے پہلے رفع الیدین کیا کرتے تھے. لہٰذا یہ افضل عمل ہے، اور ویسے بھی الحمدللہ نیکیاں ملیں گی، ہر انگلی کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی رفع الیدین کرنے سے الحمدللہ. اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے 722 نمبر کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قیام کی حالت میں تکبیر کہتے تھے تو ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین ضرور کرتے تھے. اب یہ ایک جرنل حدیث ہے، چاہے آپ جنازے میں ہم قیام کی حالت میں جتنی تکبیرات کہتے ہیں آپ رفع الیدین کریں گے. یہ شیخ البانی کا موقف غلط ہے کہ جنازے میں یا عید میں چھوڑ بھی سکتے ہیں، نہیں، کریں گے. اسی طریقے سے عیدین میں بھی آپ قیام کی حالت میں جتنی دفعہ تکبیرات کریں گے تو رفع الیدین کریں گے. تو اس میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی تو رفع الیدین بیچ میں امپلائڈ ہے. اسی طریقے سے میں نے جو سجدہ تلاوت والا جو لیکچر ہے اپنا مسئلہ نمبر 119 اس کے اندر میں نے بتایا کہ جب تراوی میں امام سجدہ تلاوت والی آیت پڑھے تو جب سجدے کے لیے جائے اس وقت بھی آپ رفع الیدین کر کے سجدے کے لیے جائیں، کیونکہ وہ بھی آپ قیام کی حالت میں جو ہے تکبیر بلند کرتے ہیں. تو یہی بہتر ہے الحمدللہ. ہمیں تو مزہ آتا ہے جی رفع الیدین کر کے، الحمدللہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ تو تھی قنوت نازلہ. قنوت وطر میں بھی امام شعبہ تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تبع تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں 6952 نمبر یہ اثر ہے جو شیخ زبیر علی صاحب نے بھی ہدیۃ المسلمین کے صفحہ نمبر 67 پہ لیا ہے کہ امام شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 تابعین کو دیکھا ہے نماز وطر پڑھتے ہوئے. 3 تابعین کو، امام حکم، امام حماد اور امام ابو اسحاق، یہ جب کبھی بھی نماز وطر پڑھا کرتے تھے قرات سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہتے، رفع الیدین کر کے دوبارہ ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھا کرتے اور اس کے بعد پھر تکبیر کہہ کے رکوع میں جایا کرتے. تو یہ افضل طریقہ ہے نماز وطر کے لیے کہ آپ دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کریں الحمدللہ. اور مسند امام احمد میں صفحہ 135 جلد 3 میں 12425 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کاریوں کے لیے جب قنوت نازلہ پڑھی تو ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بد دعا کی. تو قنوت نازلہ میں آپ ہاتھ بھی اٹھائیں گے، چاہے رکوع سے پہلے کریں یا رکوع کے بعد. قنوت نازلہ کی بات کر رہا ہوں، ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا کے کرنا یہ سنت ہے. اور جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ جرنل حدیث یاد کر لیں، المستدرک الحاکم میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ 1832 نمبر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب کریم ہے، حیا فرماتا ہے اس شخص سے کہ جو شخص ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کرے تو اللہ حیا فرماتا ہے اس کو محروم نہیں لٹائے گا. اللہ حیا فرماتا ہے کہ میں اسے محروم لٹا دوں جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے. تو یہ جرنل ہے. فرض نماز کے بعد بھی آپ اپنی دعا بے شک ہاتھ اٹھا کے کریں، جب مرضی کریں. ہاتھ اٹھانا شرط نہیں، لیکن افضل یہی ہے. اب ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے ہم ہاتھ اٹھا کے دعا تو نہیں کرتے، یا آپ کھانا کھانے سے پہلے یوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، یا مسجد میں جاتے ہوئے یوں تو نہیں پڑھتے ہم کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو ہم ہاتھ اٹھا کے تو نہیں مانگتے. ہاتھ اٹھا کے افضل ضرور ہے، وہ اس حدیث کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے. اس کی ایک سند ابو داؤد میں بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے. یہ مستدرک والی روایت بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اور اسی طریقے سے وہ جرنل عمل بھی جو الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں 609 نمبر ہے کہ ابن زبیر اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اس وقت تک نیچے نہ لاتے جب تک اپنے چہرے پر یوں پھیر نہ لیں. یہ جو سعودی عرب کے مولوی سے بدعت کہتے ہیں بالکل باطل ہے اور ایسی ہٹ درمی پر مبنی ہے کہ مجھے کوئی 7-8 مہینے پہلے ایک بندے کی ای میل سعودی عرب سے آئی. وہ کہتا ہے جی یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے کہ ابن عمر اور ابن زبیر جو ہے
الادب المفرد میں 609 نمبر روایت، اور شیخ زبیر صاحب نے اس کو نماز نبوی میں بھی صحیح کہا اور باقی ائمہ نے بھی. وہ کہتا نہیں یہ روایت ضعیف ہے، اس میں فلاں راوی کے اوپر جرح موجود ہے، اور جس راوی پہ وہ جرح کر رہے تھے اس سے بخاری میں 12 حدیثیں موجود ہیں. ایگزیکٹ اسی سند کے اوپر بخاری میں 12 حدیثیں موجود ہیں یہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے والی. لیکن اتنی ہٹ درمی ہے، میں نے پھر اس کو پھکی دی. میں نے کہا اب سعودی عرب کے مولوی کو کہو کہ بخاری کی ان 12 حدیثوں کو بھی ضعیف کہو. تو کہتا ہے نہیں اس کو نہیں ضعیف کہتے. تو اس کو کہتا ہے نہیں بس میں خاموشی اختیار کرتا ہوں. تو صحیح حدیث ماننا بڑا مشکل کام ہے. اسی سند کے اوپر بخاری میں 12 حدیثیں صحیح ہیں. اسی سند پہ الادب المفرد میں امام بخاری حدیث لے کے آئے کہ ابن زبیر اور ابن عمر چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے. تو یہ الحمدللہ امت کا میں کہتا ہوں اجماع ہے، اور وہ باطل ہے نظریہ جو اس چیز کا اختلاف کرتا ہے کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بدعت ہے. امت کا عملی تواتر ہے، اہل سنت اہل تشیع سب کا، کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا یہ بہتر ہے جب دعا کے اینڈ کے اوپر پھیرا جائے. اس میں مرفوع حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں لیکن موقوف ثابت ہے، اور موقوف روایتیں ثابت ہے وہ حجت ہے. اور یہ نہ بھی ہوتی امت کا اجماع اور عملی تواتر. جس طرح میرے نزدیک رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے پر امت کا اجماع ہے. یہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والا معاملہ جو ہے یہ چند مولویوں نے شروع کیا ہے، اور میں نے الحمدللہ مسئلہ نمبر 70A میں 8 دلائل دیے ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا بالکل باطل عمل ہے. امت کا اجماع ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں، اور اس پہ احادیث بھی گواہ ہیں الحمدللہ. اور امت کا عملی تواتر بھی، اہل سنت اہل تشیع سب کے سب ہاتھ چھوڑتے ہیں، چاہے حنفی ہوں شافعی ہوں مالکی ہوں، سب کے سب رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے قائل ہیں، ارسال یدین کرنے کے. بہرحال اس حوالے سے یہ میں نے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے والا مسئلہ بھی بتا دیا. تو قنوت نازلہ کے بعد بھی بعض کہتے ہیں جی ایسے ہی گرا دو یہ نہ کرو. تو بھائی جس طرح مرضی کرے، جب آپ نے ہاتھ اٹھا لیے تو اب جنرل حدیث اپلائی ہوگی. آخری حدیث آج کے لیکچر کی 8ویں، جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے آخری حدیث، وہ قنوت نازلہ کے کانٹیکسٹ میں سنن نبی داؤد میں 1433، مسند امام احمد میں بھی موجود، مشکات میں 1290 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی ساتھ ساتھ آمین آمین اونچی آواز میں کہا کرتے تھے. ساتھ ہی وہ یعنی کہ دعا میں شامل ہو جاتے تھے، یعنی وہ پیچھے دعا نہیں پڑھتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر ہی آمین کہہ لیا تو ساتھ دعا میں شامل ہو گئے. اب فائنل کنکلوژن میرا سن لیں ان تمام دلائلوں کی روشنی میں کہ بھائیو اب تک ہم نے جتنی حدیثیں کنسیڈر کی، چاہے وہ قنوت نازلہ سے متعلق ہوں یا قنوت وطر سے متعلق، دونوں سے متعلق، یہ دونوں طریقے ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں. لیکن ایک فرق رہے گا کہ قنوت وطر ہمیشہ رکوع سے پہلے ہی ہوگا. قنوت نازلہ پہلے بھی ہو سکتا ہے بعد میں بھی ہو سکتا ہے، دعائیں بھی بدلی جا سکتی ہیں ادھر ادھر، ہاتھ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی قنوت وطر میں بھی ہاتھ اٹھا لے. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کی جا سکتی ہیں. ایک مسئلہ بہت سخت ہے، وہ ہے رکوع سے پہلے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، وہ جھوٹا ہے جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت وطر میں دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھا کرتے تھے. اب وہ اتنی سخت وعید ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ انٹرچینجبل ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. قنوت نازلہ پہلے پڑھیں بعد میں پڑھیں، دعائے قنوت والی دعا پڑھیں کوئی اور دعا پڑھیں. اسی طریقے سے آپ قنوت وطر جو ہے اس میں آپ چاہے کوئی سی دعا بھی پڑھیں، اللہم انا نستعینک کا پڑھ لیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، کوئی بھی دعا پڑھیں لیکن رکوع سے پہلے. اور اگر آپ رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں اور ہاتھ بھی اٹھانا چاہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بھی ثابت ہو جائے گا اسی اجتہاد کے تحت. لیکن جہاں پر آپ نے منع فرما دیا اب دنیا کے سارے مولوی مل کے بھی اجتہاد کریں وہ ثابت نہیں ہوگا. اب ابھی سمجھیں اجتہاد اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ پہلے کتاب اللہ پھر سنت پھر اجماع پھر اجتہاد. اجتہاد کا چوتھا نمبر ہے. میں نے اہل سنت کا پورا منہج بتایا، مسئلہ نمبر 31 اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں. لہذا وہ مسئلہ جو ہے یہ خصوصاً میں اہل حدیث بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا، اور میرا انٹرویو بھی ریکارڈ ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کے ساتھ، اس میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے جو رکوع کے بعد پڑھتے ہیں، اور وہ ویڈیو بھی ریکارڈ موجود ہے. 100 سوال میرے شیخ زبیر صاحب کے ساتھ 17 جون 2009 کے ریکارڈڈ موجود ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. بہرحال اب کافی چینج آئی ہے، دارالاسلام والوں نے بھی اپنی کتاب میں چینج کر لی ہے. اسی طریقے سے دارالندلس والوں کی جو کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے لکھ دیا ہے کہ رکوع سے پہلے ہی دعائے قنوت پڑھنی ہوگی. اور میں اس لیے آج بھی ویڈیو کی وساطت سے میں سب سے زیادہ محبت دنیا میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان میں سب سے بڑھ کر اہل حدیث سے محبت کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مکتب فکر کی عوام الناس خصوصاً علماء کی میں بات نہیں کرتا، علماء میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں، ہٹ دھرم بھی ہیں، لیکن ان کی پبلک ایسی ہے کہ جب ان کو کتاب و سنت سے آپ دلیل دکھا دیں، میں نے کئی مسجدوں میں جا کے دلائل دکھائے ہیں، انہوں نے اس کے بعد فوراً اس چیز کو چینج کیا اور رکوع سے پہلے کرنا شروع کر دیا.
تو یہ میری ویڈیو بھی انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچے گی. یہ ریکارڈنگ جو ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اور یہ ایک ایکسکلوسو ہے. اس طرح کی کوشش پہلے الحمدللہ اس حوالے سے ویڈیو بک میں نہیں ہوئی ہوگی. ہر حوالے سے, نہ کتابی شکل میں نہ ویڈیو کی شکل میں, تو لوگوں کی اصلاح کا سبب بنے گا. خصوصاً اہل حدیث بھائیوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کتاب و سنت کے منہج کا دم بھرتے ہیں تو کم از کم اپنی اصلاح ضرور کریں اس حوالے سے کہ وہ قنوت وطر جو ہے وہ رکوع سے پہلے پڑھے. بہرحال میں الحمدللہ ہمیشہ سے ہی پہلے پڑھتا ہوں, اور قنوت نازلہ آپ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں, بعد میں بھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور سیدنا عمر کا عمل موجود ہے, پہلے بھی پڑھا اور بعد میں بھی. میں آپ کو اپنا بتا دوں کہ میرا عمومی عمل جو ہے وہ 3 رکعت وطر ہے, ایک سلام کے ساتھ, جس میں درمیان والا میں تشہد نہیں کرتا جو میں ڈسکس کر چکا, اور تیسری رکعت جو ہے وہ رفع الیدین سے شروع کرتا ہوں جو کہ طاق رکعت ہوتی ہے, اور پھر تیسری رکعت میں جب سورت سے فارغ ہوتا ہوں تو اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہہ کے دوبارہ ہاتھ باندھ کر اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی دعا, اور اینڈ پر درود شریف, درود ابراہیمی یا دوسرا اللہم صلی علی محمد بدل بدل کے پڑھتا ہوں. اور یہ میرا عمومی عمل ہے 3 وطر کے حوالے سے. کبھی کبھار 5 بھی پڑھ لیتا ہوں, لیکن عموماً میں 3 ہی الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ وطر پڑھوں. یہ عمومی عمل ہے. باقی جتنے میں نے طریقے بتائے جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں وہ سب کے سب الحمدللہ حجت ہیں. آپ کوئی بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, بال اس میں ضد اور ہردرمی نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں گے بسا اوقات تورک کے معاملے میں بھی علماء عرب نے ایک بڑا مسئلہ کھڑا کیا. ابو حمید سعدی کی جو حدیث ابو داؤد و ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے, وہ کہتے ہیں جی اس میں تھا کہ چوتھی رکعت میں تورک ہوگا. تو علماء عرب جو فجر کی 2 فرض کے بعد تورک نہیں کرتے, نہ 2 سنتے پڑھتے ہوئے تورک کرتے ہیں, وہ تورک صرف 4 رکعتوں والی نماز میں کرتے ہیں. حالانکہ ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ میں واضح حدیث ہے کہ ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ جس رکعت میں آپ نے سلام پھیرنا ہوتا تھا اس میں تورک کرتے تھے. اب سلام چاہے 2 رکعت کے بعد پھیرنا ہو تب بھی تورک ہوگا, چاہے 4 کے بعد ہو تب بھی تورک ہوگا. اب روایت 4 والی آئی ہے 2 والی نہیں آئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی حدیث گواہ ہے کہ آپ کی جو آڈ رکعتیں ہیں, طاق رکعتیں ہمیشہ رفع الیدین سے شروع ہوتی تھی. تو اب نماز وطر بھی اگر آپ 3 رکعت ایک سلام سے پڑھیں گے تو تیسری رکعت رفع الیدین سے شروع کریں گے. یہاں بھی کچھ مولویوں نے مصیبت ڈالی ہے, کہتے ہیں نہیں جی نہیں, وطر کو آپ نے تیسری رکعت جو رفع الیدین کے بغیر شروع کرنی ہے, جی مغرب سے مختلف کرنا ہے. وہ مغرب سے مختلف تو کر لیا, تشہد جب چھوڑ دیا, تو پھر اگر مغرب سے مختلف کرنا ہے پھر رکوع تو پہلے والا بھی رفع الیدین چھڑ دو, تسی سارے باقی رفع الیدین بھی چھڑ دو, پورے ہی مختلف کر لو. تو وہ مختلف کرنے کا طریقہ صحابہ نے ہمیں بتا دیا کہ درمیان والا تشہد جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے, یا 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں اور 1 رکعت الگ سے. الحمدللہ یہ ہمارا آج کے ایکسکلوسیو گفتگو جو ہے وہ اس حوالے سے مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور جو بات جذبات میں میرے منہ سے نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. اگر میرے سے غلط بات نکلی اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.